کے مسائل میں جو شرائط نماز ہیں ان کا کل بیان ہوا تھا کہ نماز سے پہلے 7 امور لازمی ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ان کی تفصیلات بھی کل بیان ہوئی تھی، اور ایک مسئلہ جو نماز سے پہلے ضروری ہے وہ استقبال قبلہ کا ہے کہ انسان کے جو رخ ہو وہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ اگر کہیں انسان کسی صحرا میں ہے، کسی ایسی جگہ میں ہے، کسی ایسے ملک میں ہے کہ جہاں اس کو قبلہ بتانے والا کوئی نہیں ہے، قبلے کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنا دماغ لڑائے، سوچے، سورج کو دیکھ لے، بقیہ چیزوں کو دیکھ لے، اور دیکھنے کے بعد ایک اندازہ اپنے دماغ کے مطابق لگا لے کہ قبلہ اس جانب ہوگا۔ اس کو تحری کہا جاتا ہے۔ تو جس جانب اس کو دلی تسلی ہو جائے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، اور اگر وہاں کوئی موجود ہو اور نماز کے وقت میں کسی کی رہنمائی ملنا ممکن ہو تو اسے چاہیے کہ کسی بندے سے پوچھ لے یا اس سے رہنمائی حاصل کر لے۔ اگر اس کی رہنمائی کے لیے کوئی سبب موجود تھا، کوئی بتانے والا مل سکتا تھا، تو اس نے ان کے پوچھے بغیر نماز پڑھ لی، اور وہ قبلے کی جانب نماز نہیں تھی، بعد میں اسے پتہ چلا کہ جس رخ میں نے نماز پڑھی ہے وہ قبلے کا رخ نہیں تھا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کے اوپر اعادہ لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بتانے والا نہیں اور اس نے تحری کر کے کوشش کر کے کہ قبلہ اس جانب ہوگا، تو پھر اس نے نماز پڑھی اور بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ اس جانب نہیں تھا، دوسری جانب تھا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ذمہ اس کا اعادہ لازم نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو نماز کے لیے تحری کرنا اور کوشش کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بغیر تحری کے اسے چاہیے کہ نماز نہ پڑھے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز اپنی تحری کر کے کوشش کر کے پڑھ رہا ہے اور پڑھتے ہوئے درمیان میں کسی ذرائع سے اسے معلوم ہو گیا کہ قبلے کی جانب یہ نہیں ہے، کوئی دور پہاڑی میں کوئی مسجد نظر آ گئی، اس کا رخ نظر آ گیا، تو اسے چاہیے کہ نماز کے دوران ہی اپنا رخ کو قبلے کی جانب پھیر لے، تاکہ اس کی نماز ہو جائے، صحیح ہو جائے، اور اس کے ذمہ اس وقت لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جانب، اپنی جہت اور اپنا رخ قبلے کی جانب کر لے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی جماعت نماز پڑھ رہی ہو، کئی لوگ ہوں، کسی صحرا میں چل رہے ہیں اور ان کے اوپر قبلہ مشتبہ ہو گیا، تو ہر شخص کے ذمہ الگ تحری ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ تحری کرے، کوشش کرے، اور ذہن لڑائے کہ اس جانب قبلہ ہوگا اور اس جانب پر منہ کر کے نماز پڑھے۔ لیکن اگر جماعت شروع کی تو جو لوگ امام کے ساتھ اس معاملے میں متفق ہوں گے ان کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، یعنی کہ جن کی جہت امام کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ امام کے ساتھ ان کی نماز درست ہو جائے گی، اور جن کا رخ امام کے رخ سے مختلف ہے ان کی ابتدا صحیح نہیں ہوگی، انہیں چاہیے کہ وہ الگ نماز پڑھ لیں۔ یعنی ہر ایک کے ذمہ الگ تحری ہے، اور تحری میں اگر جن لوگوں کا امام کے ساتھ اتفاق ہو جاتا ہے تو ان کی نماز امام کے ساتھ درست ہوگی، اور جن کا امام کے ساتھ اتفاق نہیں ہوتا ہے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ ستر عورت کا ہے، اپنے کیا ہے سطر کو ڈھانپنے کا ہے، تو اس میں کل مسئلے کچھ بیان ہوئے تھے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر انسان کو انسانوں کی طرف سے کوئی پابندی عائد کر دی گئی، جیل میں ہے، اسے ننگا رکھا ہوا ہے، یا کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں اور اسے ننگا کیا ہوا ہے اور وہ اس کو کپڑے پہننے نہیں دیتے، تو ایسے موقع پر اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ نماز اگر پڑھ بھی لے گا تو چونکہ یہ عذر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بندوں کی طرف سے ہے، تو اس کا بعد میں اس نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ وہ عذر جب ختم ہو جائے تو وہ نماز کی قضا کر لے گا۔ لیکن اگر عذر من جانب اللہ ہے، کپڑوں کے حالات نہیں ہے، کپڑے میسر نہیں ہے، کوئی وجہ ہے، عذر اللہ کی جانب سے ہے، تو پھر وہ اس کو اختیار ہے، وہ بلکہ اختیار کیا، اس کے پاس کپڑے ہیں ہی نہیں، وہ ننگا نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔
اور ننگا نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی آدمی کو یہ کیفیت پیدا ہو جائے، کسی بیماری کی وجہ سے وہ کپڑا نہیں پہن سکتا یا کوئی اور عذر ہے اس کا، تو ایسے موقع پر ننگا جو نماز پڑھے گا وہ بیٹھ کر پڑھے گا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھے گا۔ ننگا ہمیشہ کیا ہے بیٹھ کے نماز پڑھے گا، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھے گا، تاکہ جتنا ہو سکے اس کی طرف سے ستر عورت ہو جائے، پردہ ہو جائے، اتنا کیا ہے اچھا ہے۔ تو یہ نماز کی شرائط تھی جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اور 6 امور وہ ہیں کہ جن کو فرض نماز کہا جاتا ہے، فرائض کہا جاتا ہے، جن کا عمل کرنا، جن کی پابندی کرنا نماز کے اندر ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا تحریمہ ہے، یا تکبیر تحریمہ ہے یا تحریمہ ہے، یعنی کہ تحریمہ اللہ کی تکبیر کے ساتھ، اللہ کی کبریائی کے ساتھ نماز کا آغاز کرنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر کہنا یہ کوئی فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کبریائی کے ساتھ نماز میں داخل ہونا اور شامل ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ العظیم کوئی کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی کیا ہے، اس کی تکبیر تحریمہ ہو جائے گی، اس کا فرض کیا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ اللہ الکبیر کہہ دیتا ہے تو تب بھی اس کی کیا ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، تحریمہ اس کا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو تکبیر کہنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اور کبریائی بیان کرتے ہوئے نماز کا آغاز کرنا کیا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے قرات کرنا۔ قرات نام ہے 2 چیزوں کے مجموعہ کا، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت کا، ان دونوں کے مجموعہ کا نام قرات ہے۔ اور یہ قرات فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں ہے، یا وتر کی 3 رکعتوں میں ہے، یا اسی طرح جتنے بھی سنن اور نوافل ہیں اس کی ہر رکعت میں ہے۔ تو قرات جب کہا جائے گا تو قرات کا اطلاق سورۃ فاتحہ اور کسی سورت کے مجموعہ پر ہوتا ہے۔ الگ سے سورۃ فاتحہ یا سورت وہ الگ واجب ہیں، لیکن ان دونوں کے مجموعے کو قرات کہا جاتا ہے، تو یہ قرات بھی نماز میں فرض ہے۔ اسی طرح تیسرا فرض قیام ہے، چوتھا فرض رکوع ہے، اور پانچواں فرض سجدے ہے، اور چھٹا فرض کیا ہے، قاعدہ اخیرہ ہے۔ جب 4 رکعتوں والی نماز ہوتی ہے تو اس میں قاعدہ اولا ہوتا ہے، 2 رکعتوں کے نماز 2 رکعتوں کے بعد ایک قاعدہ بیٹھتے ہیں، اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے قاعدہ اخیرہ، وہ 4 رکعتوں کے بعد بھی ہو سکتا ہے، چوتھی رکعت میں جو قاعدہ بیٹھا جاتا ہے اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ یا 2 رکعتیں والی نماز ہے، وہ فرض ہو یا واجب ہو یا سنن ہو، تو 2 رکعتوں کی جو نماز ہوگی اس میں جو قاعدہ بیٹھا جائے گا اس کو بھی قاعدہ اخیرہ ہی کہیں گے، یعنی جو آخر تسلیم اسلام پھیرنے کے لیے جو قاعدہ بیٹھا جاتا ہے اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ تو یہ 6 فرائض ایسے ہیں کہ جس کا نماز کے اندر جن کے اوپر عمل کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے گا تو اس کی کیا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ ہر ایک تمام ارکان کا، تمام کیا ہے، فرائض کا نماز میں ہونا ضروری ہے۔ ہاں یہ اگر ہو جائے کہ یہ فرض آگے پیچھے ہو جائے تو سجدہ سہو سے ہو جائے گی نماز، لیکن ہونا ضروری ہے۔ فرض کیا کہ ایک رکعت میں اس نے 1 سجدہ کیا ہے اور دوسری رکعت میں وہ 3 سجدے کر لے گا، تو یوں سجدے پورے ہو جائیں گے، پورے ہونا ضروری ہے، پورے ہو جائیں گے، لیکن چونکہ ترتیب کے مطابق نہیں ہوئے ہیں، ترتیب بھی ضروری ہے، ترتیب واجب ہے، چونکہ واجب چھوٹ گیا ہے تو اب کیا کرے گا، وہ بعد میں سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ کہ تمام فرائض کا عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اگر اپنی جگہ سے کوئی ہٹ جائے گا تو اس کی ترمیم ہو جائے گی، تبدیلی ہو جائے گی، تو اس سے کیا ہے، نماز سجدہ سہو کے ساتھ درست ہوگی، بغیر سجدہ سہو کے درست نہیں ہوگی۔ کسی آدمی کی قرات کی کیا قرات تو خیر اپنے فرض ہے، رکوع کیا اور ایک رکعت میں رکوع رہ گیا، دوسری رکعت میں 2 رکوع کر لے گا، ایک سجدہ رہ گیا اگلی رکعت میں کر لے گا، تو یوں ان تمام فرائض کا نماز کے اندر ضروری ہے، لیکن اپنی جگہ سے جب تبدیل ہو جائیں گے تو پھر چونکہ ترتیب قائم نہیں رہی، ترتیب جو واجب تھی وہ چھوٹ گئی ہے، تو اب اس کے ذمہ کیا ہوگا، سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہ چند مسائل تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو اہتمام کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب